اور یہ کرمنلز ہیں جو اغوا کرنے والے ہیں، وہ تو ہیں کرمنل، ان کو تو جو سزا ہونی چاہیے وہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بچی کو جو اغوا کرتا ہے، بچے کو جو مولیسٹ کرتا ہے، ان کو تو سری عام پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے ان کے لیے، اور ان کی لاشوں کو لٹکا کے رکھنا چاہیے کہ جب تک چیل کوے گدھ جو ہے وہ آ کے کھا نہ جائیں، اور اگر پھر بھی کوئی بچ جائے تو اور نیچے کر دے تاکہ جنگلی کتے آ کے کھائیں ان کی لاشوں کو جو کرتے ہیں یا چائلڈ مولسٹیشن کرتے ہیں۔ میرے دل سے جو آواز ہے وہ یہ ہے، ان کے اوپر ایسے قوانین ہونے چاہیے، نو ریسپائٹ فار دیم۔ آپ بیٹی جو ہے اس کا نکاح ہو گیا کیونکہ اس کی عمر 18 سال ہے، لیکن اتنے تو سال میری شادی کو نہیں ہوئے، تو 18 سال کیسے، وہ تو 14 سال کی ہے، اور 14 سال کی بچی، اس کا بے فارم وغیرہ سب کچھ موجود ہے کہ جب وہ پیدائش ہوئی تھی اس کا اندراج وغیرہ ہوا تھا، تو وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کو معافی بھی مانگ لے، کیونکہ جتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں بحیثیت قوم، اور جتنی گھٹیا اور انسانی سوز حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن، وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے معاف کرے گا۔ اور جو ہم میں سے چپ رہتے ہیں اس کے اوپر اور آواز نہیں اٹھاتے، ان کی بھی کوئی معافی نہیں ہے، یعنی میں تو یہ بلیو کرتا ہوں اس میں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ اب آپ کو میں اپنا ایک پوائنٹ پروف کرنے کے لیے ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ پروگرام کے بیچ میں یہ دعا زہرا کے اوپر ہے۔ 2-3 میرے پاس ایسے کیسز آئے تھے، بچی 16 سال کی ہوئی، پنجاب پہنچ گئی، پنجاب میں کسی شخص کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی، محبت ہونے کے بعد جناب اس نے شادی کر لی، ماں باپ چپ کر کے بیٹھ گئے، اب کیا کر سکتے ہیں، شادی ہوئی، پتہ لگا کچھ عرصے کے بعد بچی غائب ہے۔ اب بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بچی کو بیرون ملک بھیج دیا گیا، اسمگل کر دیا گیا، یہ بھی مجھے بتایا گیا۔ جو بچی جاتی ہے اپنی مرضی سے، یہ ہے، ہوتا یہ ہے اس کو محبت بھی ہوتی ہے، وہ کسی کے عشق میں گرفتار بھی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے شادی بھی کرتی ہے، بعد میں اپنی مرضی سے جا کے عدالت میں بیانات بھی دے دیتی ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے ورغلائے جانے کا ہوتا ہے۔ یہ جو پورا کھیل رچایا جاتا ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان بچیوں کو اسمگل کر کے بیرون ملک بھیجا جائے۔ اور ایک صاحب نے مجھے بتایا ان کے ساتھ، ان کے کسی عزیز کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ بچیوں کو چائنا بھیجا جاتا ہے، وہاں پہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے ہم نے سٹوری بریک کی تھی کہ یہاں کی بچیاں جو خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہیں، ان بچیوں سے چائنیز یہاں پر آ کے نکاح کرتے تھے، لے کے جاتے تھے، اور پھر وہ بڑے برے حال میں رکھتے تھے، وہ بچیاں حال دعائی کر رہی تھیں، ان کے ماں باپ کو باقاعدہ اس کے عوض پیسے دیے جاتے تھے۔ تو یہ کام جب منظر عام پہ آیا، ایسے کیسز سامنے آئے، تو یہ کام رک گیا۔ تو اب کی بار بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک طریقہ واردات ہے جو مختلف ہے، اب کی بار براہ راست بچیوں سے شادی نہیں کی جاتی۔ آپ کو پتا ہے چائنا میں 1 چائلڈ 1 پالیسی تھی، ایک گھر میں ایک خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ وہاں پہ لڑکیوں کی تعداد اب بہت کم رہ گئی، تو لڑکیاں چاہیے ان کو مزید اپنی جو ہے وہ خاندان اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، تو ان کو پھر وہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ریکٹ ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر بھی وہی چیز کام کر رہی ہے، تو میرا ابھی بھی دل، میرا کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایک خلش ہے کہ یہ دعا زہرا پھنس گئی ہے، بھلے اپنی مرضی سے پھنسی ہے لیکن وہ بچی پھنس گئی ہے۔ پلیز میں چاہوں گا اس پہ آواز اٹھائیں، کوئی تو اس کا حل ہوگا۔ تو کل مجھے ہمارے ایک بڑے ہی کلوز ہیں، رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی ایگزیکٹلی یہی چیز ان کے بھی ایک عزیز جاننے والے کے ساتھ ہوئی، لڑکی 16 سال کی ہوئی اور گھر سے بھاگ گئی کہ جناب اس کو محبت ہو گئی ہے۔ پھر مجھے 2 لوگوں نے اور یہ بات بتائی، میرے انسٹاگرام پہ انہوں نے مجھے میسیجز کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب ہمارے بھی کسی شناسہ کے ساتھ، جاننے والے کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ لڑکی 16 سال کی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ پیٹرن دیکھیں کیا ہے، لڑکی 16 سال کی ہوتی ہے اور وہ جناب وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے کہ دیجیے مجھے محبت ہوگی میں نے، اور شادی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ افیئر چل رہا ہے یا کچھ نہیں، سیدھا شادی ہوتی ہے۔ شادی کہاں ہو رہی ہے؟ اب پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیٹرن یہ ہے کہ لڑکی سندھ کی ہے، کراچی کی ہے، لڑکی 16 سال کی ہے، گھر سے بھاگ رہی ہے اور جا رہی ہے پنجاب جا کے شادی کر رہی ہے۔ یہاں پہ کیوں نہیں کر رہی شادی؟ وہ سندھ کی ہے تو سندھ میں، کراچی میں، لڑکا بھی کراچی کا ہوتا ہے اکثر، ٹھیک ہے، لیکن جاتے پنجاب ہے شادی کرنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو کم سے کم عمر ہے شادی کی وہ ہے 16 سال، جبکہ سندھ میں ہے 18 سال۔ تو لڑکی 16 سال کی ہوتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے اور شادی کر لیتی ہے۔ اب یہ اس کے پیچھے پوری چیز کیا، مجھے انہوں نے بتائی یہ بات، ان کی زبانی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بیسکلی اب ان کی بچی اس وقت پاکستان میں نہیں، ان کی بچی چائنا جا چکی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی بہت بڑا ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ ہے جو کام کر رہا ہے۔
اس کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے، بچیوں کو ورغلا کے، یہ اس طرح کی اغوا نہیں ہوتی جس طرح گھر کے باہر سے اٹھا کے لے گئے، نہیں، باقاعدہ بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو دام میں لایا جاتا ہے. ایسے لڑکے موجود ہیں جو مختلف ہیلو بہانوں سے پب جی گیم کے ذریعے، انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے ان بچیوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، پھر اس مقام پہ لے آتے ہیں جہاں وہ بچی یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. پھر جناب اس کو بلیک میل بھی کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو پھر جناب ہوتا یہ کہ ان کو لے جا کے ان کا نکاح کروایا جاتا ہے. کچھ عرصہ یہ وہاں پہ رہتی ہیں، پیرنٹس پیچھے آتے ہیں. تو جب پیرنٹس تھک ہار جاتے ہیں نا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اس نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، چلے جو بھی ہے شوہر کے ساتھ تو ہے جیسی بھی ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کو پھر چائنا منتقل کیا جاتا ہے. یہ سمگلنگ ہوتی ہے، ہیومن ٹریفکنگ جسے کہتے ہیں. یہ چائنا منتقل کیوں ہو رہی ہیں اس کا بھی مجھے انہوں نے جو بات بتائی ہے، اگین میرے پاس فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہوں نے مجھے اپنے اوپر بیتے ہوئے واقعات بتائے ہیں. بقول ان کے یہ بڑی مایوب سی بات ہے، اور خاص طور پہ ان پیرنٹس کا دل دکھے گا جو میری بات سنیں گے. چائنا کے اندر آپ کو یاد ہے پچھلے کئی دہائیوں سے ون چائلڈ پالیسی چل رہی ہے کہ ایک آبادی بہت بڑھ گئی تھی نا، تو کئی دہائیوں سے چائنا میں یہ قانون تھا کہ ایک سے زائد بچہ پیدا نہیں کر سکتے آپ، فی خاندان ایک بچہ. اب چونکہ یہ فطرت کے خلاف چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو پھر فطرت انتقام بھی لیتی ہے. ہوا یہ کہ چائنا میں اس وقت لڑکیوں کا کال ہے، لڑکی نہیں ملتی ہے چائنا کے. یہ والی باتیں نا ذہن ماننے سے انکاری ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں گینگ ہے اور پیچھے کچھ لوگ ہیں اور کوئی منصوبہ بندی ہے بھائی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک لڑکا ہے جس کی ٹوٹل عمر 20 سال ہے اور وہ 2 صوبوں کی پولیس کو چکمہ دے کے یہاں سے اکاڑے اور اکاڑے سے حویلی لکھا اور حویلی لکھا سے پھر پتہ نہیں اسلام آباد اور اسلام آباد سے پھر ناران کغان اور بالا کوٹ اور کشمیر، اور مطلب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے.